السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني فهما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے
جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق نے۔ حضرات ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دی رحمت، اس دی توفیق اور اس دے خاص فضل و کرم دے نال معاشرے دے ایک بڑے حساس عنوان اور بڑے ہی اہم موضوع تے گفتگو کرن دا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا۔ مینوں امید نہیں، مینوں یقین ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوئے جنہیں اس جمعے دے خطبے تے عمل کیتا ہوئے، کیونکہ تسی بھی حالات تو جانتے ہو اور سانوں بھی الحمدللہ یہ اندازہ ہے کہ بہت تھوڑے دوست احباب اس واسطے جمعہ پڑھ دینے، اس واسطے مسجد کے اندر حاضر ہوندے نے کہ اسی جو سننا ہے اس تے عمل کرنا ہے۔ زیادہ بندے تے اس واسطے آندے نے بھی اج جمعے دا دن ہے، سارے بندیاں جانا ہے تے اسی بھی چلے جائیے۔ اللہ کو دعا کرو جڑی بات سنیے اور سنائیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری پرابلم یہ ہے، حدیث نبی پاک دی بیان ہوندی ہے، قرآن پاک دی آیت پڑھی جاندی ہے، صحابہ کرام دا کو قول پیش کیتا جاندہ ہے، میرے مزاج دے خلاف ہے تو میں سمجھنا کہ شاید یہ جمعے دا خطبہ جی سپیشل میرے واسطے دیتا ہے۔ جیڑی بات میں عرض کرنا رسول کریم علیہ السلام دی شریعت ہے، یہ اج دی نہیں، یہ 1450 سال پہلا امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ نو دیتی ہے۔ اس واسطے بڑے ادب دے نال، احترام دے نال، عزت دے نال، وقار دے نال یہ گزارش کرانگا، خاص طور تے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں یہ نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، توفیق اللہ دے گا، دعا میں اور تساں کرنی ہے کہ جو سنیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ڈنمارک دے اندر کوپن بیگن یونیورسٹی وہ دے اندر نا تقریباً 10 سال تک 10,000 بندیاں تے ایک ریسرچ ہوئی ہے۔ 36 سال تو لے کے 52 سال دی عمر دے افراد تقریباً 10,000 بندے، اور تقریباً 10 سال تک یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ بندے جڑے خوش مزاج نے اور وہ بندے جو بد مزاج نے، وہ انسان جڑے صلح چاہتے ہیں اور وہ بندے جڑے لڑائی چاہتے ہیں، وہ انسان جڑے اتفاق چاہتے ہیں اور وہ بندے جو انتشار چاہتے ہیں، ایسے انسان جو معاشرے نو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ایسے انسان جڑے معاشرے نو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ دوجے لفظوں دے اندر یہ سمجھو وہ انسان جڑے صلہ رحمی چاہتے ہیں اور وہ بندے جڑے قطع رحمی چاہتے ہیں، یعنی ایسے انسان جڑے رشتیاں نو جوڑنا چاہتے ہیں اور ایسے بندے جڑے رشتے توڑنا چاہتے ہیں، ایسے انسان جڑے تعلق بنانا چاہتے ہیں اور ایسے بندے جڑے تعلقات نو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، انہاں بندیاں تے 10 سال دی ریسرچ دے بعد اس یونیورسٹی دے ریسرچ حضرات نے یہ رپورٹ جاری کیتی ہے کہ جڑے بندے خوش رہنا چاہتے ہیں، دوجیاں نو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، نفرتاں ختم کرتے ہیں، لڑائی ختم کرتے ہیں، انات دشمنی ختم کرتے ہیں، جڑے بندے ناراض نے انہاں نو بھی سینے دے نال لان دی کوشش کرتے ہیں، آسان لفظاں دے اندر رشتہ داری جوڑ دینے، توڑ دے نہیں۔ یہ ریسرچ ہے کہ انہاں بندیاں دی زندگی دوجے بندیاں دی زندگی دی نسبت اللہ پاک نے لمبی رکھی ہے۔ اور دوسری بات، انہاں لوکاں نو بیماریاں گھٹ نے، اور وہ بندہ جڑا بد مزاج ہے انہوں بیماریاں زیادہ تنگ کیتا ہے۔ انہاں ریسرچ
تقریباً 2014 دے اندر یہ رپورٹ جاری کی تھی. میں کیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے یہ ریسرچ ہون تو پہلے ہی رپورٹ جاری کر دیتی. میری امت دے لوگوں جیڑا رشتہ داریاں جوڑ دے اللہ وہ دے رزق وچ بھی برکت عطا فرماندے نے اور اللہ پاک وہ دی زندگی وچ بھی برکت عطا فرماندے نے. میرے مصطفیٰ نے یہ ارشاد آج تو کئی سو سال پہلا ارشاد فرما دیتا. اور بعض بندے نہ پریشان ہو جاندے نے کیونکہ جمعے دا ٹائم بڑا مخصوص اور تھوڑا ہوندا ہے. میرا ارادہ ہوندا ہے کہ شارٹ گل کراں, زیادہ گل کراں تاکہ زیادہ نالج مل جائے, معلومات مل جان, گلاں زیادہ ہو جان, اللہ پاک رحمت فرما دے, میرا تہاڈا فائدہ ہو جائے. کئی بندے پریشان ہو جاندے نے کہ حضرت صاحب تسی ساڈے حالات تو نہیں جانتے, تسی جمعے دا خطبہ دیندے ہو, تسی کی سمجھتے ہو اسی بیوقوف بندے ہیں. اور بعض اوقات کسی بندے نو سمجھائیے بٹھائیے کہ یار سلو کر لے, یا لڑائی چھڑ دے, اختلاف چھڑ دے, جھگڑا چھڑ دے, کچھ نہیں پیا, کتے نہ کتے کوئی بندہ پھنس جاتا ہے. مثال دے طور تے کوئی نماز پڑھنا آیا ہے, باپ بیٹا ناراض ہے, بھائی نال ناراض ہے, اسی کسے نو بٹھا لئیے منت سماجت کر کے صلح کرا دئیے تے کئی بندے کہندے نے اے ویکھ لیو اج تسی سانو بٹھا لیا, اج تو بعد مولوی جی یہ غلطی نہیں کرنی, اج تسا ساڈی صلح کرا چھڈی ہے, اج تو بعد صلح کران والی غلطی نہیں کرنی. اسی خاندانی لوگ ہاں جی, ساڈے اندر صلح محبت پیار یہ کیویں پیدا ہو سکتی ہے. تو میں عرض کراں گا پریشان نہ ہویا کرو. جو کسے پنڈ دے اندر دیہاتاں دے اندر زمیندار بندے نو پوچھو, مربیاں دی مربے زمین فصل بیجدا ہے, بیج فصل دے اندر بیج زمین دے اندر بوندا ہے. مینوں ایمانداری نال دسو جنہ بیج کسان زمین وچ سٹ دے ہر دانے تو کیا پودا پیدا ہو جاندے؟ نہیں. زمین دا کوئی حصہ ایسا ہوندا ہے اتھوں جناب فصل پیدا ہوندی ہے. بعض جگہ اسی بیج تو فصل پیدا نہیں ہوندی. زمین ایک جیسی ہے, ایک بندے دی ہے, اصل فرق ہے بعض زمین بڑی زرخیز ہوندی ہے اور بعض زمین بنجر ہوندی ہے. بالکل اسی طرح یہ حالت بندے دے دل دی ہے. بعض دلاں دے اندر ایمان, بعض دلاں دے اندر نفاق, بعض دلاں دے اندر نور, بعض دلاں دے اندر اندھیرے, بعض دل اچھے اور بعض دل برے ہوندے نے. جویں کسان نے بیج سٹیا ہے, ہر دانے تو فصل پیدا نہیں ہوئی, سٹا نہیں نکلیا, پودا نہیں نکلیا, انگوری نہیں نکلی. اسی طرح قرآن اور حدیث ہر بندہ ہی سندا ہے. ہر بندے دا دل ایسا نہیں جڑا اللہ رسول دی بات نو قبول کر لے. قسمت والا نصیب والا وہ بندہ ہوندا ہے جنوں اللہ پاک نے ایسا دل دیتا ہے کہ جس دل تے قرآن دی آیت آئے, حدیث دا نور آئے, انا چھڑ دے, تکبر چھڑ دے, لڑائی چھڑ دے, تنازع فساد چھڑ دے. میرے دوستو اللہ رسول دی گل من کے جڑا بندہ ناراض ہے انہوں سینے نال لا لے, او دے نال پیار کرے, اختلاف ختم کرے. میں اللہ دی رحمت دے نال پوری زندگی میرا اپنا یہ روٹین ہے, معاملہ ہے کہ میں جمعے دے خطبے دے اندر کدی کسی بندے نو نامینیٹ نہیں کیتا, نام لے کے نہیں آکھیا کہ فلاں بندہ برا ہے بھائی, فلاں بندہ اچھا ہے. اچھے دی تعریف تے بعض اوقات ہو سکتی ہے, کدی کسی برے بندے نو نامینیٹ نہیں دے کیتا. اگر کوئی ایسی بات جڑی دل نو اچھی نہ لگے, طبیعت دے موافق نہ ہوئے, تو میرے بھائیو برا محسوس نہیں کرنا, اللہ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ ساڈے دلاں نو صحیح فرما دے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنو, پھر اپنی گل دا آغاز کریے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, جس بندے دا اللہ تے ایمان ہے
آخرت دے دن تے ایمان ہے، یعنی جس بندے دا ایمان ہے کہ خالق تے مالک اللہ ہے اور سمجھدا ہے زندگی عارضی ہے، روز قیامت اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ہے، فَلْيُكْرِمِ ضَيْفَهُ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اپنے مہمان دی مہمان نوازی کریا کرے۔ جڑا مہمان دی مہمان نوازی کردا ہے ایماندار بندہ ہے، اور مہمان رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے، چچا تایا بھی ہو سکتا ہے، اور رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے جے دے نہ تو ناراض ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا چل کے تیرے گھر آ جائے نا، اگر تو ایماندار ہے پھر اپنی انا نہیں دیکھے گا، اپنا غرور نہیں دیکھے گا، اپنا تکبر نہیں دیکھے گا، اپنا سرمایہ نہیں دیکھے گا، اپنی جائیداد نہیں دیکھے گا، اپنا کاروبار نہیں دیکھے گا۔ اگر تو ایماندار ہے تو میں محمد دا فرمان دیکھے گا۔ کوئی آ جائے نا، آ جائے اپنی انا چھڑ گے تے اپنی انا چھڑ دیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مہمان دی مہمان نوازی کر دے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فرمایا جے اللہ اور آخرت تے تیرا یقین ہے یعنی تو ایماندار بندہ ہے، میرے پاک پیغمبر نے وضاحت فرما دیتی کہ رشتہ داریاں جوڑیا کر، صلہ رحمیاں کریا کر، رشتہ دارانوں ناراض نہ کریا کر۔ اور تیسری بار میرے نبی نے جڑی فرمائی ہے، اگر سمجھ آ جائے اللہ دی قسمیں ایمان منور ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے۔ میرے پاک پیغمبر نے پہلے فرمایا ہے جدوں کو تیرے گھر آئے تے مہمان نوازی کر، پھر میرے پیغمبر نے فرمایا خاص طور تے رشتہ داری آئے، رشتہ داری جوڑن دی کوشش کر۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بندے دا دل کر دے میں گلاں کراں، میں اعتراض کراں، میں اپنی تاریخ جناب بیان کراں۔ جدوں کو بندہ آ جاندا ہے دل کردا ہے، جدوں کو آ جائے نا تے سانو 5 سال 7 سال پرانیاں گلاں بھی یاد آوندیاں نے، رنجشاں یاد آوندیاں نے، اینے میرے نال انج کیتا ہے، فلاں پروگرام تے ایدا معاملہ انج۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا جے واقعہ ایماندار بندہ ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اللہ دے نبی کہندے نے گل چنگی کریا کر، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، گل اچھی کریا کر، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، ایسی گفتگو کریا کر جے دے اندر خیر ہوئے، جے دے اندر پلائی ہوئے، جے دے اندر کسے دا فائدہ ہوئے۔ فرمایا جے تو یہ ہو جے گل نہیں کر سکتا اولا یسمت، فرمایا پھر چپ رہیا کر، تینوں بولن دی ضرورت، فرمایا بولنا نہیں، پھر خاموش ہو جا۔ میرے دوستو رشتہ داری دا جوڑنا یہ دی اندر خیر کتنی ہے؟ آؤ ذرا توجہ کرنا، جمعے تو بعد جاؤ کسے مال دے اندر، کسے مارٹ دے اندر، خاص طور تے جتے پھل نے، پھلا رو دیکھیا کر، ذرا تجربہ کرنا ہوئے، انگوران دا خوش آئے، انگور لگے نے، جناب دکاندار نے انہوں صاف کیتا ہے، انہوں تو کے پانی دے نال لٹکایا ہویا ہے، اور اسے جناب خوش تو انگور ٹوٹ جاندے نے، دانے علیحدہ ہو جاندے نے، انہوں کسے چھابڑی تے رکھے آئے، عقل منتے دناؤ سیانے سمجھدار ہو، او انگور جڑے خوشے دے نال جڑے نے، انہوں بڑے وقار دے نال اچھی جگہ تے سجایا جے، اچھی جگہ تے لگایا ہے، اور جڑے خوشے تو ٹوٹ جاندے نے انہوں چھاپڑی دے اندر زمین تے رکھے آئے۔ اور کدی غور کریا کرنا جیڑا جناب خوشا جناب آپس دے اندر انگور جڑے نے، آپس دے اندر دانے ملے نے، انہاں تے کپڑا بھی دیتا ہے، انہوں شوکیس دے اندر بھی لگایا ہے، انہوں مکھیاں تو بھی بچاندا ہے، انہوں مٹی تو بھی بچاندا ہے، انہوں گرد و غبار تو بھی بچاندا ہے۔ جڑے دانے ٹوٹ جاندے نے چھاپڑی تے پینے ایک گندے بھی نے، اینا تے مکھیاں بھی نے۔ جے ریٹ پوچھے آکھے گا جی ہے جڑے نے نا
خوشے نال جڑے نے یہ 500 روپیے کلو نے، تے اے جڑے علیحدہ ہو گئے نے نا یہ 50 روپے 60 روپے 100 روپے کلو نے۔ یہ کوئی حال خاندان دے، خاندان دے نال جڑ جائیں اللہ پاک تینوں گناہاں تو بچاندے نے، نفرت تو بچاندے نے، شیطان دے وسوسے تو بچاندے نے، حسد تو بچاندے نے، غیبت تو بچا لیندے نے، تینوں اللہ دی ذات چگلیاں تو بچاندے نے، لڑائی تو بچاندے نے، جھگڑے تو بچاندے نے۔ اللہ تینوں عزت وقار خاندان محلے علاقے برادری کا عطا فرماندے نے۔ یہ تو تکبر کریں انا کریں خاندان تو ٹوٹ دیں، چھاپڑی والے انگوراں دی طرح تیرے تے گرد بھی ہے، میل بھی ہے، انا بھی ہے، تکبر بھی ہے، وسوسے بھی نے، خواہشات بھی ہے۔ اللہ دی ذات نے جنہیں جناب انہاں انگوراں دی حیثیت نو برقرار رکھے ہے، جڑے خوشے نال جڑ جان اللہ او دی عزت نو بھی برقرار رکھ دے نے جڑا خاندان نال جڑ جاندا ہے۔ اگے مرضی تیری ہے، تو سمجھدار ہے، دانا ہے، جے سمجھ نہیں نہ آئی کون جائے دکان تے کیڑا جا کے ویکھے انگور، اے اپنے سر تے مار دھیان، ذرا ویکھ سجے کھبے۔ بعض بندے ہونے جنہاں نو اللہ پاک نے بال بڑے خوبصورت عطا فرمائے نے، بال تیرے سر تے نے، زینت تے، تیرے منہ تے داڑھی ہے، اللہ دی رحمت دے نال تیری خوبصورتی دی علامت ہے۔ بال چڑھ ہو جائے نا ایک بیماری ہے، پھر بال چڑھنا شروع ہوندے نے، بال چڑھنا شروع ہو جائیں، جسم دا حصہ بالاں تو ننگا ہو جائے، گنجا ہو جائے، اور مینو ایمانداری نہ دسو جے سر دے وال آپس سے اتفاق کے اتحاد نال سرتے نے او بندہ خوبصورت لگ رہا ہے، جدا ایک ایک کر کے بال اتر جائے او بندہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ سمجھدار ہو، اے وجود ہے نا تیرا خاندان دی طرح ہے، تیرا کوئی چاچا ہے، کوئی پھپھی ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی ماسی ہے، کوئی ہے، اسی طرح تیرے جسم دے اندر ہاتھ نے، پیر نے، اکھاں نے، کان نے، گردن نے، سارے جسم دے اعضاء اگر یہ آپس سے بنا کے رکھن تے جسم تیرا سونا لگ جائے۔ اے دو لتاں نے نا، دو پیر، اگر انہاں دی آپس سے نہ بنے، ایک قدم اگے جائے دوجا پیچھے سلپ ہو جائے تے تو آپ سمجھدار ہے تیری عزت دا کی بننا ہے تے تیری صحت دا کی بننا ہے۔ وہ دو پیران دی آپس نہ بنے، دو پیر آپس دی اندر اتفاق نہ رکھن، تیرا چلنا محال ہو جائے تے جے خاندانوں آپس متحد نہ رکھیں، مینو ایمانداری نال دسو تیری زندگی چ خوشی ہو سکتی ہے؟ تو کی سمجھدا ہے کسے نو دکھ دے کے تو خوش ہوئے گا؟ نا یہ فلسفہ ہی کوئی نہیں۔ اور ذرا صحابہ کرام اور اماں جی عائشہ، سیدہ طاہرہ، صدیقہ، عفیفہ سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، اماں جی نے نا لونڈی نو بھیجیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول۔ عبداللہ بن زبیر اماں جی دے بھانجے نے، حضرت اسماء دے بیٹے نے، حضرت اسماء بھی حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی نے، سیدہ عائشہ بھی ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، باپ ایک کے ماما الگ نے، دو میں آپس سے پہنا نے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی نو بھیجیا، جاؤ جا کے میرے بھانجے عبداللہ نو کہو رمضان شروع ہونے والا ہے اور ساڈے گھر دے اندر سحری افطاری دا سامان کوئی نہیں، جاؤ جا کے میرے بیٹے نو کہو تہاڈی خالہ جان فرما رہیاں نے اے بھانجے کوئی سامان بھیجو رمضان گزر جائے۔ مومنہ بادیو غور کرنا ذرا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان بھیج دیتا، رات گزری ہے، اگلے دن لونڈی پھر اماں جی نے بھیج دیتی، جاؤ جا کے عبداللہ نو کہو عبداللہ تو آڈی خالہ جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے رمضان دے واسطے سامان بھیج دے رو۔ جدو لونڈی گئی ہے جا کے عبداللہ نو کہیں دیئے عبداللہ تو آڈی خالہ جان فرما رہیاں نے رمضان دے واسطے
سامان دی ضرورت ہے، سحری بھی کرنی ہے، افطاری بھی کرنی ہے۔ تے عبداللہ بن زبیر پتہ کی فرماندے نے، اجے کل میں سامان بھیجے، اجے غور کرو غور، اور اسی بھی کہہ دینے اجے جناب تواڈے نال کل تعاون کیتا ہے، اجے پچھلے مہینے میں اپنے رشتہ دار دی دعائی دا انتظام کیتا ہے، میرے دے بچیاں دی فیس دتی ہے، میں دا کوئی ٹھیکہ تے نہیں نہ لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کل سامان بھیجے آئے، آج پھر آ گئی ہے، فرماندی ہے اے عبداللہ کل دا سامان غریب عورتاں گھر آئیاں منگن والیاں، تے امی جی نے سارا سامان غریباں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اما جی نے ماڑیاں عورتاں نو دے چھڑیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نہ تھوڑا غصے چ آ گئے، فرمان لگے صدقہ ادو کریدا ہے جدو گھر کوئی چیز ہوئے، اپنے استعمال دی چیز کوئی نہیں تے تسا صدقہ کر چھڑیا ہے، میں بھیجیا ہے تواڈے گھر چیز کوئی نہیں تے ضرورت کیڑی ہے صدقہ خیرات کرن دی۔ امی جی نو جدو یہ پیغام ملیا نا، امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی کہ میرے بھانجے نے جواب دے چھڑیا ہے، میرے بھانجے نے سامان نے بھیجیا دی۔ اما جی فرماندیاں نے مینوں اللہ دی قسم ہے اج تو بعد میں عبداللہ نال گل کرنی نہیں، عبداللہ نال ناراض ہو گئیاں، قسم اٹھا لئی اج تو بعد عبداللہ دے نال میں گفتگو نہیں کران گی۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے آئے، اما جی نے دروازہ نہ کھولیا، اجازت نہ ملی، اما جی ناراض نے بھانجا ہو کے مینوں سامان نہیں بھیجیا، اعتراض کیتا ہے۔ تھوڑے کو دل لنگے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو پریشان ہو گئے، غصہ اتر گیا اور بڑے ترلے بڑیاں منتاں، خالہ جی راضی ہو جاؤ، لیکن سیدہ فرماندیاں نے میں قسم اٹھا لئیے میں راضی نہیں ہونا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن اسود اور حضرت مسور نو بلاندے نے، اے عبد الرحمن اے مسور آؤ نا میری صلح میری خالہ جان نال کروا دیو، ناراض ہو گئیاں نے انہاں نو منوا لیو اور ساڈا راضی نامہ کروا دیو۔ حضرت عبد الرحمن اور حضرت مسور فرماندے نے عبداللہ اسی تینوں اما جی کو لے جانے ہاں۔ آپ فرماندے نے اما جی دروازہ نہیں کھول دیا، یہ دونوں صحابی تے دونوں یار کہندے نے عبداللہ دروازہ کھلانا ساڈا کام ہے، اما جی دے گھر داخل ہونا تیرا کام ہے۔ کیوں؟ بھانجا ہے، محرم ہے، جا سکتا ہے، گل مکسرے وے۔ یہ تینوں صحابی چلے گئے تے سیدہ دے دروازے تے دستک، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے دے اندروں اما جی پوچھ دیاں نے کون؟ کہہ لگے اما جی میں عبد الرحمن اور میرے نال مسور نے۔ کیویں آئے ہو؟ اما جی تو آڈے کولو مسئلہ پوچھنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام اما جی عائشہ دے کولوں آ کے مسئلے پوچھ لیندے سن، حدیثاں سن لیندے سن۔ اور اما جی نے دروازہ کھول دیتا تے پیچھے نہ دروازے دے تھوڑا ہٹ کے آپ نے پردہ لٹکایا ہے، اما جی پردے دے پیچھے کھڑیاں ہو جاندیاں، صحابہ کرام دروازے دے اندر داخل ہو کے اما جی کولوں مسئلہ پوچھ لیندے۔ دروازہ کھول دیتا، اما جی تو آڈے کو مسئلہ پوچھنا ہے۔ اما جی نے جو دروازہ کھولے ہے تے حضرت عبد الرحمن تے حضرت مسور پتا کی آندے نے، اما جی اسی آ جائیے، اما جی گھر آ جائیے، آؤ آ جاؤ، اما جی داخل ہو جائیے، اجازت ہے جی اجازت ہے۔ تے نال بڑے سیانے تے دلان ہیں، کہتے نے اما جی سارے آ جائیے، اما جی سارے آ جائیے۔ اما جی نے سمجھا کہ مسور تے عبد الرحمن نے، اما جی فرمایا سارے داخل ہو جاؤ۔ جدو اما جی نے کہا سارے داخل ہو جا، اے نا عبداللہ بن زبیر نال داخل کر کے نا آکھے عبداللہ اور کپڑے دے پیچھے ہو جا تے اما جی نال جا کے سلو کر لے۔ جدو حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ دے سامنے ہوئے نا تے اما جی فرماندیاں نے اے تساں کی کیتا ہے؟ عبداللہ دی صلح کران واسطے آئے ہو؟ میں اللہ دی قسم اٹھائی ہے عبداللہ نال صلح نہیں کران گی، جاؤ اینوں واپس لے جاؤ۔ تسی آندے سو میں تے
مسور آئے ہیں آخے اما جی اسی کہڑا کو اپنی مرضی نال داخل ہوئے ہیں تو آنو پوچھیا سارے آ جائیے تسی کیا سارے آ جاؤ یہ تو نہیں نا آخیا میں عبد الرحمان اور مسور تسی سارے آن دی اجازت دیتی ہے اسی داخل ہو گئے اور اگلی گل بڑی قابل توجہ ہے اما جی غصے نے نا ناراض نے کہ میرے بھانجے نے میری گل نہیں منی مومن آبادیوں غور کرنا فرمایا گل تہاڈی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جناب عبداللہ نو لے جاؤ میں عبداللہ دے نال صلح نہیں کراں گی تہاڈے علم دے اندر ہوئے گا اما جی دی اپنی حقیقی اولاد کوئی نہیں لیکن سیدہ دی کنیت ام عبداللہ ایک کنیت اما جی نے ایسے عبداللہ بن زبیر تو رکھی ہے فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ میں صلح نہیں کراں گی میں قسم اٹھائی ہے لیکن جڑے بندے دنا ہوندے نے نا وہ معاملے نو سلجھاندے نے وہ اختلافات نو ختم کران دی کوشش کردے نے حضرت عبد الرحمان فرماندے نے اما جی عبداللہ نو اسی لے جانے ہاں لیکن ایک مسئلہ دس دیو ایک مسئلہ دس دیو اسی عبداللہ نو لے جانے ہاں آپ بھی چلے جانے ہاں اما جی فرماندیاں نے کی پوچھنا ہے آندے نے اما جی صرف ایک گل دس دیو عبداللہ بن زبیر مسلمان ہے وے کہ نہیں تو آڈا کی خیال ہے عبداللہ بن زبیر مسلمان ہے وے کہ نہیں اما جی فرماندیاں نے میں کدو آکھے مسلمان نہیں یہ مسلمان ہے حضرت عبد الرحمان اور حضرت مسور فرماندے نے اما جی پھر ایک گل دا جواب تساں دینا حدیث پاک سن لو تسی آندے ہو عبداللہ بن زبیر مسلمان بندہ ہے مومن بندہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کسے مسلمان دے واسطے جائز نہیں حلال نہیں کہ کسے مسلمان دے نال 3 دن تو زیادہ ناراض رہے کنے دن تو زیادہ بھائی کہ دے واسطے صرف مسلمان منافق نو آزادی ہے بے ایمان نو آزادی ہے کافر نو آزادی ہے مشرک نو آزادی ہے اللہ رسول دے گستاخ نو آزادی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا مینوں ماندا ہے میرا تابعدار ہے صحیح مسلمان ہے فرمایا میں محمد نے فرمایا ہے 3 دن تو زیادہ ناراض نہیں رہنا اما جی عبداللہ نو مسلمان بھی سمجھ دیا جے اور عبداللہ ناراض بھی جے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اما جی دیاں چیخاں نکلیاں اما جی رونا شروع ہو گئیاں اما جی فرماندیاں نے اور نبی دے صحابیوں اور پیغمبر دے یارو پیغمبر دے وفادارو عائشہ اپنی قسم دا کفارہ دے گی اور آج تو بعد اپنے بھانجے عبداللہ نال ناراضگی نہیں رکھے سیدہ نے حدیث کنی بار سنی ہے بھئی مومن آباد دے غیرت مند مسلمانوں کنی بار سنی ہے کنی بار تو آڈی گواہی پہ جے ایک بار تو میں تو انہوں 2 بار سنا دیں بلکہ میں سنا چھڑی ہے حضور نے فرمایا کہ مسلمان نل 3 دن تو زیادہ ناراض رہنا وہ دے واسطے جائز ہے اما جی ایک بار حدیث سنے ناراضگی ختم غصہ ختم نفرت ختم اختلاف ختم اپنے بھانجے نال راضی ہو گئیاں میں تینوں پیغمبر دی حدیث بار بار سنائی ہے ایمان دا تقاضا ہے جے دے نال ناراض ہے انہوں اللہ واسطے معاف فرما دے یہ تینوں آپ پتہ ہے تیرے ایمان دی کیفیت کیا ہے تیرے ایمان دی حیثیت کیا ہے اللہ اکبر جڑے اللہ والے ہوندے نے جڑے نیک بندے ہوندے نے انہاں دی کوالٹی دیکھ انہاں دی خصوصیت ویکھ اللہ کو دعا بھی کریا کر اللہ قرآن دی سمجھ عطا فرمائے اللہ دے نبی نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو رب العالمین نے نبی بنا دیتے رسالت عطا کر دیتی ہے آپ فرماندے نے اللہ میں تیرے کو دعا کرنا چاہنا غور کرنا قرآن دے فرمائے رب اشرح لی صدری قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخشدد به اذری وَأَشْرِكُوا فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا
وزیرا۔ نبوت اللہ دعاواں نال نہیں دے دیندا، التجاواں نال نہیں دیندا کہ یا اللہ مینوں نبی بنا دے، کوئی نبی بن جائے، یا اللہ کسے نو نبی بنا دے، کوئی نبی بن جائے۔ یہ اللہ دی طرفوں وہبی چیز ہے جیدا اختیار میرا اللہ جنوں اختیار کر لے، جنوں منتخب کر لے۔ ایتھے معاملہ ہی ہو رہے جناب موسیٰ علیہ السلام نو نبی بنا دیتا ہے، رسول بنا دیتا ہے، پیغمبر بنا دیتا ہے، اور فرمایا جاؤ فرعون نو جا کے میرا پیغام پہنچاؤ۔ تے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ نو کی کہہ رہے نے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ اللہ میں تیرے سامنے دعا کرنا، او میرا توجہ کرنا، اندنا ہاتھ چک لے نبی موسیٰ نے اپنے اللہ کو دعا کر رہے ہیں، اللہ تو مینوں نبی بنا دیتا ہے، مینوں رسول بنا دیتا ہے، مینوں پیغمبر بنا دیتا ہے، تے اللہ سونیا میں تیرے کو دعا کرنا وا میرے ویر ہارون بھی نبی بنا دے۔ اے میرے موسیٰ اسی دعاواں دے نال نبوت نہیں دیندے، التجاواں دے نال نبوت نہیں دیندے، خواہشاں دے نال نبوت نہیں دیندے، کسے دی مرضی دے نال نبوت نہیں دیندے، لیکن اے میرے نبی موسیٰ تو اپنے بھائی دے واسطے دعا کیتی ہے، تیرے دعا دا انداز اتنا پیارا ہے۔ اج اسی اپنے بھائی تے جناب گنا اٹھا لینے ہاں، پسٹل اٹھاندے نے لوگ، چھوٹے تے ڈانگا اٹھاندے نے، کیس کردے نے، نقصان پہنچاندے نے، او بھائیاں دے بچے اگوا ہوندے تسی کسے تے تذکرے سن لیندے ہو، لیکن نبی موسیٰ علیہ السلام دی عظمت تو صدقے قربان جاواں دعا کردے نے، اللہ مینوں نبی بنا دیتا ہے، میرے ویر نو بھی نبوت عطا فرما دے۔ موسیٰ یہ نظام تے کوئی نہیں، لیکن تو کہ تیرے منگن دا انداز بڑا اچھا ہے۔ موسیٰ تو مینوں اتنا چنگا لگا ہے، قرآن دا اعلان اور قرآن پاک فرمایا کہ قال قد اوتیتا سؤالک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ تو جڑا سوال کیتے اسی تیرے سوال نو قبول کر لے آئے۔ اے میرے نبی موسیٰ تو التجا کیتی ہے، تو دعا کیتی ہے میرے بھائی نو نبی بنا دے۔ اے میرے موسیٰ اسی تیری دعا دی وجہ تو تیرے ویر نو نبیاں دی صف وچ شامل کر چلے آئے۔ تو آنا نہیں مولوی جی نہیں، تو انو نہیں جے پتا ساڑھے اختلافات کیسے نے، تو انو علم نہیں میرے تے ظلم کینا کیتا ہے، تو انو پتا نہیں انہیں میرا نقصان کتنا کیتا ہے۔ اور مومن آبادیو میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرانگا اور ایک سوال کرانگا، تو کہنا ہے میرا ویر بڑا ظالم ہے، میرے ویر نے بڑے ظلم کیتے نے، اور جنہیں ظلم نبی یوسف دے انہاں دے پائیاں نے کیتے نے، انہیں دے تیرے دے نہیں نہ ہوئے۔ اے او ویر نے جڑے اپنے ابو نو کہہ رہے نے ابا جی اینو ساڈے نال بھیج دیو، ابو دے کولو اپنے ویر نو لے کے جا رہے نے، اپنے بابا دے سامنے اے دا متھا چوم دے نے، اے دا منہ چوم رہے نے، اے دے نال پیار کر رہے نے، اپنے ابا کو لے کے علیحدہ ہوئے نے، جڑے رخساراں تے بوسے دے رہے نے، انہاں رخساراں تے تھپڑ مار رہے نے، جڑی پیشانی نو چوم رہے نے، اسے پیشانی تے جناب مکے مار رہے نے، اور انہاں دے جناب جسم تو قمیض بھی اتار دیتی ہے، خوہ دے سٹ رہے نے، اور نبی جناب یوسف علیہ السلام نے خوہ دے کنارے نو پکڑن دی کوشش کیتی ہے، پائیاں مار کے انگلاں زخمی کر دیتیاں، نبی یوسف نو خوہ دے سٹ دیتا ہے، اور میرے نبی یوسف منڈی وچ فروخت ہو رہے نے، میرے نبی یوسف محلات اندر جا رہے نے، محلات دے اندروں جناب قید خانے دے اندر پہنچ گئے، کہ ہو جے دن رات نے تقریباً 40 سال گزر گئے نے، 40 سال لنگ گئے نے،
ایک وقت آندے بھائی سامنے کھڑے نے حالات اچھے نہیں آندے نے عزیز مصر گھر کھان کچھ نہیں عزیز مصر ساڈے حالات اچھے نہیں ایک ایک ظلم یاد ہے نبی یوسف علیہ السلام نو لیکن ویران جناب ویکھیا اپنے ظلم یاد نہیں کرتے بھائیاں نو ویکھیا جناب خون جوش مارتے گل مکسرے گلا بھی دے دیتے پیسے بھی دے دیتے نے پھر آئے بنیامین نو بھی لے کے آئے گلا بھی لے گئے پیسے بھی لے گئے اور ایک وہ وقت آپ فرماندے نے لا تسریم علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم واہ نبی یوسف میں تواڈی حکمت تو صدقے قربان جاواں اے نہیں آکھیا کہ میں ہی تانوں معاف کر دیتا ہے ویکھو میں اللہ دا محبوب بندہ اللہ دا پیارا بندہ اللہ دا نبی ہاں تسی میرے نال ظلم کیتے نے میں بھی تواڈے تے ناراض میرا اللہ بھی تواڈے تے غصے تے ناراض لا تسریب علیکم اليوم فرمایا جاؤ تو اڈے تو بدلہ نہیں لوانگا معافیاں دے اعلان ہو گئے یغفر اللہ لکم نان فرمان دینے میں دعا کرنا کہ دعانو میرا اللہ بھی معاف کر دے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ میرا اللہ بڑا رحم کرنے والا میرا اللہ بڑیاں مہربانیاں کرنے والا میرا رب دعانوں معاف کر دے دعا مامی ہو گئیاں اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنیے ایمان تازہ ہو جائے گل دی سمجھ آ جائے میرے پاک پیغمبر دی حکمت دنائی اور ایک ایک بات تے ذرا غور کرنا میرے آقا نا ویسے بھی کہہ سکتے سن بھئی اے کام اچھا ہے او کام برا ہے بھئی اے کام کر لو او کام نہ کرو لیکن میرے نبی دا انداز پاک کتنا پیارا من کان یؤمن باللہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ آقا فرماندے نے جے تسی ایماندار ہو پھر تساں صلہ رحمی کرنی ہے صرف ایماندار کہ اسی اللہ دی رحمت دے نالا امام الانبیاء نال پیار کرنے والے محبت کرنے والے عقیدت رکھنے والے امام الانبیاء دیاں گلاں تے یقین کرنے والے سوڑیا محبوبہ من کے دکھاواں گے کیونکہ اے دا بدلہ جنت مومنہ باتی ہو جنت میرے نبی دی گارنٹی ہے میرے نبی دی ضمانت ہے آن والا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے ان رجلا قال یا رسول اللہ ایک بندہ آگے کہندے اللہ دے رسول اخبرنی بے عمل یدخلن الجنہ سونیا کوئی اے ہو جے عمل دس دیو جے دے نال اللہ مینوں جنت دے دے سونیا اے ہو جے عمل دس دیو عمل کراں تے جنت جان دے اندر شک باقی نہ رہے جنت کنفرم ہو جائے پکی ہو جائے کہ نبی پاک فرماندے نے تعبد اللہ لا تشرک به شیئا پہلی گل لے اللہ نو من لے پھر اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائی فرمایا رب العالمین نو منے آئے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ہو کرنا یعنی اللہ دا حکم آ جائے اللہ دا حکم آ جائے اپنی سوچ نو شریک نہیں کرنا اللہ دا حکم آ جائے اپنی انا نو شریک نہیں کرنا اللہ دا حکم آ جائے تکبر نو شریک نہیں کرنا اللہ دا حکم آ جائے ضد حد درمی نو شریک نہیں کرنا اللہ دا حکم آ جائے برادری نو شریک نہیں بنانا اللہ دا حکم آ جائے بس من لینا ہے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا اللہ دی مان لئیے غیر ولنا ویکھی اور حدیث دے لفظ نے تو قیم الصلاۃ نماز پڑھیا کر و توت الزکات زکات ادا کر لیے و تصل الرحم آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنی ہے رشتہ داریاں نو جوڑنا ہے رشتہ داریاں نو جوڑیا کر صلہ رحمی کر اور پہلا سپارہ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ
من بعد میثاقہ اللہ نال وعدہ کیتا ہے نا کہ یا اللہ تیری مننی ہے اللہ نال عہد کیتا ہے لا الہ الا اللہ یا اللہ تیرے علاوہ کسے دی نہیں مننی پھر فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل فرمایا اللہ نال جڑا وعدہ کیتا ہے انہاں بندیاں اس وعدے نو توڑ دیتا ہے اللہ جوڑن دا حکم دیتا ہے رشتہ داریاں نو یہ رشتہ داریاں توڑ دے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اللہ نے جنہاں نو جوڑن دا حکم دیتا ہے اے انہاں نو دور کر دے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اے دی وجہ تو فساد ہے اے دی وجہ تو لڑائی ہے اے دی وجہ تو جھگڑے نے فرمایا یہ بندہ کتنا بد نصیب ہے اولئک هم الخاسرون فرمایا اینو نقصان ہے آندہ مولوی جی محنت بڑی کرنا ماں لیکن فائدہ نہیں ہوندا حضرت جی نقصان بڑا ہے حضرت جی پریشانیاں بڑیاں نے رب العالمین نے فرمایا جیڑا رشتہ داری توڑے گا او دا فائدہ بولو ہو سکتا نہیں ہوئے گا فرمایا نقصان ہی نقصان ہے اور اگلا مقام 13واں سپارہ سورہ الرعد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار فرمایا جڑا رشتہ داری توڑ دے اللہ کریم نے فرمایا انہوں فائدہ نہیں ہوئے گا لانتی بندہ ہے اللہ پاک نے فرمایا اے دیتے میریاں لانتاں نے فرمایا انہوں لانت ملنی ہے اور رب العالمین نے فرمایا جڑا لانتی ہوئے قیامت دے دنے دے واسطے میں بڑا برا ٹھکانہ تیار کیتا ہے اور سورہ محمد 26 سپارہ اللہ پاک فرماندے نے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللہ پاک انہاں دا تذکرہ کر دے نے جڑے رشتہ داریاں توڑ دے نے جڑے رشتہ داراں نوں دور کر دے نے جڑے جناب اولاد خراب کر دے نے فساد برپا کر دے نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ اینا تے اللہ دی لعنت فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ اللہ کہندے نے اے بہرے بھی نے اے اندھے بھی نے یا اللہ اکھاں بھی کام کر دیاں نے اینا دے کان بھی سن دے نے اللہ پاک نے فرمایا اکھاں ہے نے مگر صحیح چیز نہیں دیکھ دیاں اکھاں ہے نے قرآن حدیث نہیں دیکھ دیاں صراط مستقیم نہیں دیکھ دیاں وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ فرمایا یہ قرآن حدیث دیاں گلاں پہ غور نہیں کرتے یا اللہ کان میں آواز پیندی ہے تسی آکھو گے اسی بہرے نہیں اسی تے سننے پہ ہاں فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ یہ قرآن دے غور نہیں کر دے سمجھ دے نہیں امالا قلوبن اقفالوہا فرمایا کیا انہاں دے دلاتے تالے لگ گئے نے کیونکہ انہاں نو قرآن سنایا جاندے غور نہیں کر دے او مومنہ بادیو آخری باتاں دے غور کر لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ اتَّقِ اللَّهَ فَيَقُولُ علیکا نفسکا فرمایا وہ بندہ بڑا بدترین ہے وہ بندے دی گفتگو بڑی بدترین ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جدو ایک گل کردا ہے اللہ پاک نو چنگا نہیں لگدا سونیا محبوبہ کیڑا بد نصیب ہے فرمایا او بد نصیب ہے جنوں کیا جاندا ہے اتق اللہ اللہ کو ڈر جا مثال دے طور تے
اللہ کو ڈر جا شروع کر لے اللہ کو ڈر جا لڑائی چھڑ دے اللہ کو ڈر جا اللہ رسول دی من لے فیقول علیک نفسک کہندا چل چل اپنا کام کر چل چل اپنا رستہ لے تینوں کو ٹھیکا لیا تو میرا جا جا تو اپنا کام کر مینوں نہ کہے تیرے واسطے تیرا نفس کافی ہے آمنہ دے لال نے فرمایا ایہو جے بندے دی گل اللہ نو چنگی لگدی نہیں اور ذرا آخری روایت غور کرنا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اور ذرا اپنا دے تجھے دا معاشرہ کریے میں عرض کرنا گرے بام دے اندر منہ پا لئیے اپنے وجود اپنے نفس اپنے دل دماغ چھوڑتے غور کریے اور میرا میسج امام الانبیاء دا پیغام ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ لوگ ایسے نے ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر حضرات نبی پاک دی حدیث پاک تے غور کر آخری بات چونکہ ٹائم بے وفا ٹائم ختم ہو رہے آجے آخری حدیث میرے نبی دی فرمایا کچھ بندے ایسے نے مفاتیح للخیر خیر دیاں چابیاں نے یعنی انہاں دی وجہ تو خیر دے دروازے کھلتے نے اور جناب برائی تے تالے لا دیندے نے اور کچھ ایسے نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ فرمایا انہاں دی وجہ تو خیر ختم ہو جاتی ہے انہاں دی وجہ تو معاشرے دے اندر برائیاں پیدا ہوندیاں نے لڑائی جھگڑے پیدا ہوندے نے فَتُوبَ اللہ دے نبی فرمان دینے مبارک بات اس بندے نو اور میں محمد اس بندے نو اپریشیٹ پیا کردا جے میں مبارک بات دینا سونیا کیڑا خوش نصیب ہے جنوں تسی مبارکاں دے رہے ہو فرمایا فتوبا لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ وہ میرے نبی نے فرمایا جدے ہاتھ تو یعنی جدی وجہ تو اچھا کام ہو جائے خیر دا کام ہو جائے اچھائی دا کام ہو جائے بھلائی دا کام ہو جائے نفرتہ ختم ہو جان لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جان فرمایا حسد دیگر بغت چغلی معاشرے بچوں ختم ہو جائے جڑا جوڑ دائے پیغام محبت دندے میرے نبی نے فرمایا میں رب دا نبی ہوں مبارکباد پیش کرنا اور جس بندے دی وجہ تو شر دا دروازہ کھلے فرمایا میں محمد دعا کرنا اللہ اس بندے نو ہلاک تے برباد فرما دے جنہوں حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے کدی نجات نہیں پا سکتا جنہوں حضور کبھی کامیاب ہو جائے اللہ دی قسم کدی ناکام ہو سکتا نہیں اللہ کو دعا کرو اللہ ایمان نصیب فرمائے اللہ اخلاق نصیب فرمائے اللہ محبت پیار نصیب فرمائے اللہ سانو انہاں لوکاں دے اندر شامل فرمائے جنہاں تے پروردگار راضی ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین